ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ کیا آپ کوئی خطرناک راز جانتے ہیں جس سے آپ زبان پر لے آئیں تو قیامت ٹوٹ جائے گی، تباہی مچ جائے گی، سب کچھ برباد ہو جائے گا؟ آج کا سچا قصہ ایک 13 سالہ لڑکے کے بارے میں ہے جس نے ایک دن کچھ بہت ہی عجیب دیکھ لیا۔ اتنی گھنونی بات تھی وہ کہ وہ کسی کے سامنے منہ کھولنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن یہ راز، یہ ڈرٹی لٹل سیکرٹ بہت بھاری پڑ گیا۔ مزید جاننے کے لیے دیکھتے جائیے، یہ ہے ڈیلن ریڈوائن کی کہانی۔ شروع کرنے سے پہلے آپ کو چھوٹی سی وارننگ دینا چاہتی ہوں۔ اس کیس سے متعلق جو راز ہے کافی ڈسٹربنگ ہے۔ جب میں نے تفصیلات دیکھی تھی تو میرا دل حلق میں آ گیا تھا، الٹی کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو دیکھتے ہوئے کھانے پینے کی عادت ہے، پچھلی بار کسی نے لکھا تھا کہ وہ میگی نوڈلز تیار کر کے بڑے شوق سے دیکھتی ہیں، میری گزارش ہے کہ آپ تھوڑی احتیاط کر لیں۔ جب وہ راز کھلے گا ہم اس کی تصویریں دکھانے سے پہلے 1 گھنٹی بجا دیں گے۔ اگر آپ میں حوصلہ ہے تو دیکھیے گا ضرور، ورنہ 10-15 سیکنڈز بڑھا کر دیکھ لیجیے۔ ڈینور کولوراڈو۔ ڈیلن نکولس ریڈوائن کی پیدائش 6 فروری 1999 کو ہوئی تھی۔ باپ مارک اور ماں ایلین کا وہ دوسرا بیٹا تھا۔ ڈیلن کے بڑے بھائی کا نام کوری تھا۔ مارک کی پہلی شادی سے ڈیلن کے 2 سوتیلے بھائی بھی تھے۔ ڈیلن ایک پیارا سا بچہ تھا، گولڈن بال، نیلی آنکھیں۔ وہ ہر وقت مسکراتا تھا، خوش رہتا تھا۔ اسے عام بچوں کی طرح باہر کھیلنا پسند تھا۔ وہ سپورٹس، باسکٹ بال، خاص طور پر بیس بال کا شوقین تھا۔ جب ڈیلن 11 سال کی عمر کو پہنچا، اس کے والدین نے ڈیورس کی کارروائی شروع کر دی۔ مارک ایک کمرشل لانگ ہال ٹرک ڈرائیور تھا۔ اسے دور دراز شہروں تک سامان پہنچانا ہوتا تھا۔ نوکری کے سلسلے میں وہ کئی دن گھر سے باہر ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ایلین، کوری اور ڈیلن ایک دوسرے سے جڑے تھے۔ مارک اپنی ہی فیملی میں اجنبی تھا۔ مارک اور ایلین سالوں سے آپس میں جھگڑتے چلے آ رہے تھے، پر ڈیورس کے بعد دونوں کے بیچ بچوں کی کسٹڈی کو لے کر جنگ شروع ہو گئی تھی۔ کسٹڈی کا فیصلہ کرنے کے لیے جج نے دونوں لڑکوں سے الگ الگ پوچھا، تم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ دونوں نے اپنی ماں کے ساتھ رہائش کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ جج نے ان کی بات سنی۔ دونوں بچے ماں کے ساتھ رہنے لگے اور چھٹیاں یا مذہبی تہوار کے دن باپ کے پاس گزارتے تھے۔ مارک اس انتظام سے خوش نہیں تھا۔ جب بچے اس کے ساتھ ہوتے تو وہ ان کے سامنے ایلین کی برائیاں کرتا، اسے گالیاں دیتا، ایلین کے نئے بوائے فرینڈ مائک ہال کے بارے میں برا بھلا کہتا، جس کی وجہ سے بچوں پر بہت برا اثر ہو رہا تھا۔ کیونکہ کوری اور ڈیلن اپنی ماں سے پیار کرتے تھے، وہ مارک سے چڑنے لگے تھے، اس کے گھر جانے سے کتراتے تھے۔ نومبر 2012 ایلین کے پاس کورٹ آرڈر آیا کہ ڈیلن کو امریکن تھینکس گیونگ کی چھٹی باپ کے ساتھ گزارنی ہوگی۔ ایلین اور بچے چند مہینے پہلے کولوراڈو اسپرنگز شہر منتقل ہو گئے تھے اور مارک ڈورانگو شہر میں رہتا تھا، گاڑی سے تقریباً 6 گھنٹے کی دوری پر۔ ڈیلن نے ماں سے خوب ضد کی، مجھے مت بھیجیں، میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ ڈیلن کی نانی کو حال ہی میں کینسر ڈائگنوز ہوا تھا۔ ڈیلن اپنے ننیال کے ساتھ تھینکس گیونگ منانا چاہتا تھا۔ ایلین بیٹے کی بات ماننا چاہتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ ایسا کرنے پر مارک ان کے لیے مشکلات کھڑا کر دے گا۔ ڈیلن نے اپنے بھائی کوری سے بھی التجا کی، میری مدد کرو پلیز، مجھے بچا لو، مجھے ڈیڈ سے ڈر لگتا ہے۔ جیسے جیسے باپ کے پاس جانے کی تاریخ قریب آ رہی تھی، ڈیلن گھبرانے لگا تھا، پینک کی حالت میں نظر آ رہا تھا۔ اب تو ایلین بھی پریشان تھی۔ پہلے بھی ڈیلن باپ سے ملنے سے بچتا تھا، لیکن اب معاملہ کچھ اور تھا۔ ایلین نے اپنی وکیل سے بات کی۔ اس نے کہا ڈیلن کی باپ سے مسلسل نوک جھوک چلتی ہے، وہ مارک کے پاس بالکل بھی نہیں جانا چاہتا، ہم کچھ کر سکتے ہیں کیا؟ وکیل نے کہا بھیجنا تو پڑے گا،
کورٹ آرڈر ہے، ورنہ عدالت کی توہین کنٹیمپٹ آف کورٹ کے جرم میں جیل بھی ہو سکتی ہے۔ ایلین نے ڈلن کی فلائٹ بک کر لی۔ ڈلن نے روتے دھوتے پیکنگ کی۔ اس دفعہ اسے باپ کے گھر اکیلا جانا پڑ رہا تھا۔ بڑا بھائی کوری اب 18 سال کا ہو گیا تھا۔ قانون کی نظر میں وہ بالغ تھا۔ اس کے پاس باپ سے قطع تعلق کرنے کا پورا حق تھا۔ 18 نومبر 2012 دوپہر سے پہلے ڈلن فلائٹ میں بیٹھتا ہے اور شام کے 5 بجے کے آس پاس ہوائی جہاز ڈورینگو لا پلاٹا کاؤنٹی ایئرپورٹ پر اترتا ہے۔ ایلین ٹیکسٹ میسج کے ذریعے ڈلن کی خیر خیریت معلوم کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے سب ٹھیک ہے۔ ایلین پوچھتی ہے تمہارا باپ تمہیں لینے آیا ہے؟ 7:06 پر ڈلن لکھتا ہے یس، اور وہ اداس سیڈ فیس ایموجی بھیجتا ہے۔ ایلین کہتی ہے تم مجھے ابھی سے یاد آ رہے ہو، لیکن کوشش کرو، مزے کرو۔ اس کے بعد مارک اور ڈلن گھر کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں وہ والمارٹ میں چند ضروریات کی چیزیں خریدتے ہیں۔ ایئرپورٹ اور والمارٹ کے CCTV کیمروں میں باپ بیٹا خاموش اور ایک دوسرے سے دور دور رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر وہ میک ڈونلڈ سے ڈنر خرید کر گھر جاتے ہیں۔ مارک ایک سنسان علاقے میں گھنے درختوں کے بیچ ایک کیبن میں رہتا تھا۔ دور دور تک کسی پڑوسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ کیبن میں داخل ہوتے ہی ڈلن اپنے باپ سے پوچھتا ہے کیا میں اپنے دوست رائن کے گھر سونے جا سکتا ہوں؟ مارک منع کر دیتا ہے۔ رات میں ڈلن اپنے دوست رائن ناوا کو ٹیکسٹ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ اس کے گھر آنا چاہتا تھا پر باپ نے منع کر دیا ہے۔ ڈلن پوچھتا ہے کیا میں تمہارے گھر کل آ سکتا ہوں؟ دوست کی رضامندی پر ملنے کا وقت صبح 6:30 بجے طے ہو جاتا ہے۔ دوستوں ذرا سوچئے، بچہ صبح 6:30 بجے رائن کے گھر جانے کا کہہ رہا تھا۔ عام طور پر اس عمر کے ٹین ایجر کہاں اتنی صبح اٹھتے ہیں؟ ہمارے گھر کے بچے تو چھٹی کے دن دوپہر تک بستر میں لوٹ پوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈلن اپنے باپ کے ساتھ کم سے کم وقت گزارنا چاہتا تھا۔ 19 نومبر 2012 منڈے کا دن صبح کے 6:46 پر رائن ڈلن کو ٹیکسٹ کرتا ہے، پوچھتا ہے کہاں ہو تم؟ اس سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ پھر 10:08 پر وہ ایک اور میسج بھیجتا ہے، نینڈوز آ جاؤ۔ اس ٹیکسٹ میسج کا بھی جواب نہیں ملتا۔ 4:32 پر مارک ایکس وائف ایلین کو ٹیکسٹ کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے ایلین کیا ڈلن نے تم سے رابطہ کیا ہے؟ میں اسے گھنٹوں سے فون کر رہا ہوں۔ ایلین کا یہ میسج دیکھ کر دماغ گھوم گیا۔ مارک کو بیٹے کا دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ وہ لکھتی ہے بہت پریشانی کی بات ہے، میں 7 گھنٹے دور ہوں اور تم مجھے اس طرح کا میسج بھیج رہے ہو۔ آج پورا دن میری بھی ڈلن سے بات نہیں ہوئی ہے۔ تم نے اسے کہاں چھوڑا ہے؟ آخری بار کہاں دیکھا تھا؟ مارک کے مطابق اس دن یہ ہوا تھا۔ صبح 7 بجے مارک اٹھا تو اسے ڈلن صوفے پر سوتے ہوئے نظر آیا۔ مارک نے ڈلن کو اٹھنے کا کہا لیکن اس نے بات نہیں مانی۔ مارک کو شہر میں 2-3 کام کرنے تھے، خریداری وغیرہ کرنا تھا، تو وہ اکیلے نکل گیا۔ 11:30 بجے وہ گھر واپس آیا تو ڈلن گھر پر نہیں تھا۔ گھر کا دروازہ لاک نہیں ہوا تھا، ٹی وی آن تھا، بچوں کا نیکلوڈین چینل لگا ہوا تھا۔ ٹیبل پر ایک کٹورا رکھا ہوا تھا جس میں دودھ اور سیریل باقی تھا۔ مارک نے گھر کی تلاشی لی تو اس نے غور کیا کہ ڈلن کا سیل فون، اس کا بیک پیک جس میں اس کے کپڑے اور سارا سامان تھا، اور فشنگ پول غائب تھے۔ اس نے سوچا کہ ڈلن اپنے دوستوں کے ساتھ فشنگ کرنے گیا ہوگا۔ پھر مارک تھوڑی دیر اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ 1:30 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے ڈلن کو 3 بار کال کیا لیکن جواب نہیں ملا۔ مارک گاڑی میں بیٹھ کر ڈلن کے چند دوستوں کے گھر گیا لیکن ڈلن کہیں سے نہیں ملا۔ مارک نے بتایا کہ تقریباً 3 بج رہے تھے جب مارک نے پولیس اسٹیشن جا کر ڈلن کی گمشدگی کی اطلاع دی۔ یہ پڑھ کر ایلین پولیس اسٹیشن کال کرتی ہے، پوچھتی ہے ڈلن کے بارے میں کوئی خبر ملی ہے؟ پولیس چیف کہتا ہے ڈلن کون؟ ہم تو کسی ڈلن کو نہیں جانتے۔ ایلین مارک کو ٹیکسٹ کرتی ہے، کہتی ہے میں نے پولیس اسٹیشن فون کیا ہے، ان کے پاس تم سے بات کرنے کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ تم سچ میں پولیس اسٹیشن گئے تھے؟ ڈلن ایسے بغیر اطلاع کیے کہیں نہیں جاتا، وہ مجھ سے بات ضرور کرتا ہے، سچ مانو تو مجھے تم پر شک ہو رہا ہے۔ مارک جواب میں لکھتا ہے
ظاہر ہے تم تو ہمیشہ کی طرح مجھ پر الزام لگاؤ گی. ابھی ہمیں ڈیلن کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. شروع سے ہی ایلین کو مارک کی باتوں پر بھروسہ نہیں تھا. اس نے سوچا جو بھی کرنا ہے مجھے ہی کرنا ہے. ایلین، اس کا بوائے فرینڈ مائک اور کھوری گاڑی میں سوار ہوئے اور انہوں نے 6-7 گھنٹوں کا سفر جلدی سے طے کیا. سب سے پہلے ایلین پولیس اسٹیشن گئی اور اس نے ڈیلن کی مسنگ پرسن رپورٹ لکھوائی. پولیس افسران نے پوچھا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کا بیٹا گھر سے بھاگ گیا ہے؟ ایلین نے جواب دیا ہرگز نہیں. کچھ بھی کرنے سے پہلے وہ مجھ سے بات ضرور کرتا ہے. ہر ٹینیجر کی طرح ڈیلن کا سیل فون مسلسل اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یوٹیوب پر ویڈیو دیکھتا ہے یا گیمز کھیلتا ہے. وہ فوراً ٹیکسٹ میسیجز کا جواب دیتا ہے. پولیس افسران نے رپورٹ لکھی اور مارک سے پوچھ گچھ کی کیونکہ وہ آخری شخص تھا جس نے ڈیلن کو دیکھا تھا. ڈیٹیکٹیوز نے مارک کی کہانی چیک کی. وہ واقعی صبح 7:30 بجے سے لے کر 11:30 بجے تک شہر میں مختلف جگہوں میں نظر آیا تھا. پہلے اپنے آفس گیا تھا جہاں اسے پے چیک ملا. پھر وہ ڈیورس لائر کے آفس گیا. اس کے بعد پوسٹ آفس گیا. ان تینوں جگہوں میں CCTV کیمرے موجود تھے اور سینکڑوں گواہ تھے. ڈیٹیکٹیوز نے ڈیلن کے دوستوں کو بھی انٹروگیٹ کیا. پتہ چلا کہ ڈیلن کے دوست رائن کا گھر مارک کے گھر سے 9 میل کے فاصلے پر تھا. ایک بچے کے لیے تقریباً 3 گھنٹے کی واک ہوگی. کولوراڈو میں نومبر کا مہینہ اچھا خاصا سردی کا ہوتا ہے. مارک کا گھر آبادی سے دور تھا. کچی سڑکیں تھیں. ناممکن تھا کہ ایک ٹینیجر ان مشکل حالات میں اتنا لمبا سفر طے کرنا چاہے گا. کیا پتا کسی نے ڈیلن کو اپنی گاڑی میں لفٹ دی ہوگی. ہو سکتا تھا کہ کسی نے اسے اغوا کر لیا ہو. کئی سرچ ریسکیو ٹیمز نے ڈیلن کی تلاشی شروع کی. یہ آسان کام نہیں تھا. علاقہ گھنے جنگلات، بڑے بڑے پہاڑوں اور کھائیوں سے بھرپور تھا. ڈیلن کی تصویر کے ساتھ اس کے مسنگ پوسٹر جگہ جگہ لگائے گئے. والنٹیئرز نے ڈیلن کو تلاش کرنے میں دن اور رات ایک کر دیے. ایلین، مائک، کھوری اور ڈیلن کے جاننے والے بھی پولیس اور والنٹیئرز کے ساتھ تھے. انہوں نے تھکنے سے انکار کر دیا تھا. اس مشن میں سب ساتھ تھے. ساتھ نہیں تھا تو وہ مارک تھا. مارک اپنے گھر میں اندھیرا کر کے بیٹھا تھا. ایلین نے چندہ جمع کرنا شروع کیا. اس کیس کے متعلق انفارمیشن کے بدلے $50,500 کا انعام رکھا گیا. 29 نومبر 2012 لا پلاٹا کاؤنٹی شریف کے افسران سرچ وارنٹ لیے مارک کے گھر پہنچے. تلاشی کے دوران لیونگ روم میں 2-3 خون کے قطرے پائے گئے. DNA ٹیسٹنگ سے پتہ چلا کہ خون ڈیلن کا تھا. مارک اور اس کی گرل فرینڈ نے بتایا کہ یہ بالکل عام سی بات تھی. ڈیلن باپ کے پاس اکثر چھٹیوں میں آتا جاتا تھا. ایک بار کھیلتے ہوئے اسے معمولی چوٹ لگی تھی. پولیس نے گھر اور گھر کے اطراف کیڈاور ڈاگز کا بھی استعمال کیا. ان کتوں کو مردار کی بو سونگنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے. کیڈاور ڈاگ نے مارک کے لیونگ روم میں اشارہ کیا، گراج کے سامنے اور مارک کے پک اپ ٹرک کی ڈگی کی طرف اشارہ کیا. مارک ریڈ وائن مشکوک لگ رہا تھا پر اس کے خلاف ثبوت مضبوط نہیں تھے. دن ہفتوں میں اور پھر مہینوں میں بدل گئے. کوئی فائدہ نہیں ہوا. ایسا لگتا تھا کہ ڈیلن ہوا میں غائب ہو گیا تھا. مہینوں بعد بھی ایلین نے ہار نہیں مانی تھی. وہ پولیس اسٹیشن کے چکر لگاتی رہی. ایلین بار بار کہتی مجھے مارک کی کہانی مشکوک لگ رہی ہے. مارک نے کہا تھا کہ ڈیلن اپنی فشنگ پول ساتھ لے گیا تھا پر ایلین جانتی تھی کہ ڈیلن کو مچھلی پکڑنے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا. فشنگ پول اسے تحفے میں دی گئی تھی. اسے تو فشنگ ہک پر کیڑا باندھنے سے گھن آتی تھی. مارک نے کہا تھا کہ اس دن ٹی وی پر نیکولوڈین چینل چل رہا تھا. ایلین نے اس بات کا مذاق اڑایا. ڈیلن جب 8-9 سال کا تھا تو وہ نیکولوڈین پر کارٹون دیکھتا تھا. اب 13 سال کی عمر میں اسے MTV چینل کے پروگرامز پسند تھے. ایلین میڈیا کو انٹرویوز دیتی رہی. وہ دبے الفاظ میں اپنی رائے بتاتی رہی. مارک مجرم ہے. اس کا ڈیلن کی گمشدگی سے ضرور لینا دینا ہے. 26 فروری 2013
मार्क रेडवाइन, इलेन और उसके बेटे कोरी ने डॉक्टर फिल शो में शिरकत की। दोनों वालिदैन ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया। कोरी अपने बाप से डैड बोलकर मुखातिब नहीं हो रहा था, वो उससे मार्क पुकार रहा था। कोरी ने कहा, मार्क मुलविस है, उसने किसी वक्त भी हमारी मदद नहीं की डिलन को ढूंढने में, ये बाप कहने के लायक नहीं। मार्क ने कहा कि वो डिलन के लिए जो भी कर सकता था उसने किया और वो बेकसूर था। डॉक्टर फिल ने मार्क से कहा, अगर तुम बेगुनाह हो अभी अभी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाओ, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाओ लाइव टीवी पर। मार्क पहले तो राजी होता है पर आखिरी वक्त पर वो मुकर गया। कहता है, लाखों टीवी व्यूअर्स के सामने मैं तो नर्वस हो जाऊंगा। डॉक्टर फिल और मार्क की बहस शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर चीखते हैं और आखिरकार मार्क स्टेज से निकल कर चले जाता है। स्टूडियो में बैठी हुई ऑडियंस बू करती है। चंद और महीने गुजर जाते हैं और फिर 22 जून 2013 को पुलिस अफसरान 5 दिन के लिए मार्क के घर के अतराफ 10 मील के रेडियस में तलाश शुरू करते हैं और अगले दिन ही ऐसी चीजें मिलती हैं जिन्हें देखकर यकीन हो जाता है कि डिलन अब जिंदा नहीं था। जंगलात में एक वाइट सॉक्स टी शर्ट के टुकड़े मिलते हैं। एयरपोर्ट और वॉलमार्ट की सीसीटीवी फुटेज में डिलन ने यही टी शर्ट पहन रखी थी। थोड़े फासले से डिलन के ईयरबड्स और उसका एक मोजा और जूता मिलता है। पास में गोल्डन बालों का गुच्छा था जिसे फौरन डीएनए टेस्टिंग के लिए फोरेंसिक लेबोरेटरी भेजा जाता है। अफसरान ने डिलन के वालिदैन को इस दरियाफ्त की इत्तला दी। इलेन रो पड़ी। उसके दिल में अभी तक उम्मीद थी कि डिलन दुनिया में कहीं सही सलामत जिंदा होगा। मार्क ने अपने घर के सामने खड़े होकर मीडिया से कहा, मैं नहीं कहता था कि वो लड़का घर से चलते हुए कहीं निकल पड़ा था। इस इलाके में काले रींछ, खायोरीज और माउंटेन लायंस रहते हैं। मुझे तो लगता है कि किसी जंगली जानवर ने उस पर हमला किया होगा। और फिर 27 जून 2013 के दिन सर्च पार्टी को चंद हड्डियां झाड़ियों के बीच नजर आईं। ये दरियाफ्त मार्क के घर से तकरीबन 8 मील दूर थी। डीएनए टेस्ट से वाज़े हुआ कि बाल और हड्डियां 13 साला डिलन रेडवाइन के थे, लेकिन इन हड्डियों को देखकर बताया नहीं जा सकता था कि मौत कैसे वारिद हुई थी। इन्वेस्टिगेशन जारी रही। 1 और साल गुजर गया पर इलेन पुलिस के पीछे पड़ी रही। सन 2014 की आखिर में मार्क ने एक टीवी के रिपोर्टर को फ़ोन किया और कहा, सारा शहर मुझ पर शक कर रहा है, मैं पागल होने वाला हूँ। हर थोड़े दिन इलेन मेरे घर के सामने से गुजरती है, कभी अकेली होती है तो कभी दोस्तों के साथ जुलूस निकालती है। वो घर के सामने खड़े होकर कातिल कातिल के नारे लगाती है। मैं मेंटल हॉस्पिटल एडमिट होने जा रहा हूँ। नवंबर 2015 एक आदमी पहाड़ों में हाइकिंग कर रहा था कि उससे एक खोपड़ी मिली। खोपड़ी 1.5 मील दूर के फासले पर थी जहां से पहले हड्डियां दरियाफ्त हुई थी। डिटेक्टिव्स ने इंकशाफ किया कि डिलन का कत्ल हुआ था, क्योंकि अगर किसी जानवर ने हमला किया था और माना कि उसने अपनी विक्टिम को खा भी लिया था तो वो 1.5 मील दूर विक्टिम का सर नहीं फेंकेगा। फोरेंसिक टेस्टिंग से मालूम हुआ कि खोपड़ी डिलन की ही थी और उस पर कई फ्रैक्चर्स थे। ब्लंट फोर्स ट्रॉमा का अंदेशा था, यानी डिलन के सर पर कोई वजनी चीज मारी गई थी। 22 जुलाई 2017 मार्क रेडवाइन को गिरफ्तार किया गया। वो उस वक्त काम पर था, हाईवे पर ट्रक चला रहा था। पुलिस बॉडी कैमरे ने इस मौके को रिकॉर्ड किया। मार्क पूछ रहा था, मुझे किस जुर्म के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। उसे बताया गया कि उस पर 2nd डिग्री मर्डर और चाइल्ड अब्यूज़ का इल्ज़ाम आयद किया गया था। हालांकि गिरफ्तारी 2017 में हुई थी। ये केस अदालत के सामने सन 2021 की आखिर में आया, डिलन के कत्ल के 9 साल बाद। मुख्तलिफ बहानों की वजह से कोर्ट डेट बार बार आगे बढ़ाई जा रही थी। कई बार मार्क ने वकील बदला। एक वकील ने अपनी बीवी को मारा पीटा तो उसे जेल हो गई, वकील बदलना पड़ा और फिर
कोविड-19 के सिलसिले में ताखीर होती गई। मार्क के एक और वकील को कोरोना वायरस लग गया, जिसकी वजह से कोर्ट डेट फिर आगे बढ़ा दी गई। इसी दौरान मार्क के घर की तफसीली छानबीन की गई। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने लुमिनॉल केमिकल जगह जगह स्प्रे किया। लुमिनॉल के जरिए खून के धब्बे उभर कर नजर आ जाते हैं, चाहे वो पहले साफ किए गए हों। लिविंग रूम के फर्श पर, वहां मौजूद कालीन के नीचे, एक सोफे पर और कॉफी टेबल के किनारे पर लुमिनॉल की चमक नजर आई, यानी कि उन सारी जगहों पर खून गिरा था और साफ किया गया था। अदालत में प्रोसिक्यूटर्स ने बताया कि फोरेंसिक साइंस के मुताबिक मार्क ने डिलन को पहली रात ही कत्ल कर दिया था। हमला लिविंग रूम में शुरू हुआ था, फिर गैराज में बैठकर मार्क ने लाश के टुकड़े किए, ट्रक की डिग्गी में लाश रखी और मुख्तलिफ इलाकों में टुकड़े फेंक दिए। फिर वो घर लौटा, उसने घर की और गैराज की सफाई की। फिर वो अपना एलिबाई कायम करने के लिए सुबह सुबह मुख्तलिफ कामों के बहाने शहर में दिखाई दिया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक बाप अपने बेटे को क्यों बिला वजह मार देगा। यही सवाल सबके दिमाग में घूम रहा था। प्रोसिक्यूटर्स कत्ल की वजह जानते थे। उन्होंने मोटिव ऑफ मर्डर पेश किया। चंद ऐसी तस्वीरें दिखाईं जिन्हें देखकर कोर्ट रूम की पब्लिक हक्का बक्का रह गई। इससे पहले कोरी को गवाह के तौर पर पेश किया गया। कोरी ने बताया कि डिलन के लापता होने से 1 साल पहले मार्क अपने दोनों बेटों को 1 हफ्ते के लिए रोड ट्रिप पर लेकर चला गया। दिन में वो अलग अलग शहर घूमते और रात होटल में गुजारते। एक दिन मार्क गाड़ी चला रहा था और दोनों लड़के पीछे बैक सीट पर मार्क के लैपटॉप पर गेम्स खेल रहे थे और मूवीज देख रहे थे। यादगार के तौर पर कोरी ने लैपटॉप के कैमरे से अपनी और भाई की तस्वीर खींची। फिर तस्वीर देखने के लिए पिक्चर्स की फाइल खोली। उनकी नज़र मार्क की कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग तस्वीरों पर पड़ी। एक लम्हे के लिए दोनों भाइयों को अपनी आंखों पर भरोसा न रहा। वो दंग रह गए। उन्होंने जल्दी से लैपटॉप बंद कर दिया और सकते की हालत में बैठ गए, खामोश। होटल पहुंचकर उन्होंने मार्क के सोने का इंतजार किया। जैसे ही उसके खराटों की आवाज कमरे में गूंजने लगी, कोरी और डिलन ने लैपटॉप उठाया, बाथरूम जाकर दरवाजा लॉक किया और आराम से सारी तस्वीरें देखीं। एक तस्वीर में मार्क ने सुर्ख भड़कीली लिपस्टिक, लाल ब्लश और आई शैडो लगाया हुआ था। उसने औरतों की विग, लाल रंग की ब्रा और नीला लेस टॉप पहना हुआ था। बाकी तस्वीरें देखकर आम लोगों को मतली या उल्टी आ सकती है। तस्वीर में उसने अडल्ट डायपर पहना हुआ था, पैखाने से भरा। एक तस्वीर में उसके मुंह पर पैखाना लगा था और वो डायपर से खा रहा था। एक तस्वीर में जबान बाहर निकालकर वो चाट रहा था। होश संभलने के बाद कोरी ने अपनी जेब से अपना सेलफोन निकाला और मार्क की तस्वीरों की तस्वीर खींच ली। छुट्टियों के बाद लड़के इलेन के घर लौट गए, लेकिन उन्होंने किसी को भी इस राज के बारे में बताया नहीं, अपनी माँ को भी नहीं बताया। पर वो इन तस्वीरों को लेकर बहुत परेशान थे, डिस्टर्ब थे। खास तौर पर डिलन, जो उस वक्त सिर्फ 12 साल का था। वो निहायत ट्रॉमेटाइज्ड हो गया था। मार्क जैसे भी था, दोनों लड़के उसका पहले थोड़ा बहुत लिहाज कर लेते थे, एहतराम कर लेते थे, लेकिन अब वो हकारत और नफरत छुपा नहीं पा रहे थे। अगले साल में डिलन ने कई बार बड़े भाई से तस्वीरों का जिक्र किया। कोरी से कहा, प्लीज तस्वीरें मुझे ईमेल कर दो। कोरी हर बार उसे टालता रहा। डिलन को तस्वीरें नहीं भेजी उसने। कोरी ने अदालत के सामने कहा, डिलन की मौत से कुछ दिन पहले मार्क मुझ पर गुस्सा हो रहा था। कह रहा था कि मैंने दोस्तों के साथ पार्टी के बाद घर फैला कर रख दिया है। उसने मुझे गंदा सुअर पुकारा, डर्टी पिग कहा। मैंने उसे टेक्स्ट मैसेज लिखकर कहा, हे ब्यूटीफुल, यू आर व्हाट यू ईट, लुक इन द मिरर, यू आर अ बीप ईटिंग कावर्ड। ओए खूबसूरत, जो खाते हो वही हो, आईने में देखो, बीप खाने वाले बुज़दिल।
کوری نے غصے میں آ کر باپ کو طنزیہ جملے بول دیے تھے، پر یہ گارنٹی نہیں تھی کہ مارک سمجھ گیا تھا کہ بیٹا اس کا راز جانتا تھا۔ پروسیکیوٹرز کا ماننا تھا کہ پہلی رات کسی بات پر مارک اور ڈیلن کی بحث شروع ہوئی تھی۔ مارک نے جب ڈانٹ ڈپٹ کی تو ڈیلن نے باپ کو تصویروں کے بارے میں کچھ کہا۔ ہاں میں بدتمیز ہوں، لیکن میں کم از کم عورتوں کے کپڑے اور ڈائپر پہن کر گندگی نہیں کھاتا، ایسا کچھ کہا ہوگا، یا میں نے تمہاری تصویریں دیکھ لی ہیں اور میں سب کو دکھاؤں گا، یہ بول کر دھمکایا ہوگا۔ مارک نہیں چاہتا تھا کہ یہ راز کسی اور کو پتہ چل جائے۔ مارک نے طیش میں آ کر ڈیلن پر حملہ کر دیا۔ مارک کی پہلی بیوی بیٹسی ہورواٹ نے عدالت میں گواہی دی۔ اس نے بتایا کہ ایک بار وہ مارک کے ساتھ کیمپنگ کر رہی تھی، ایک ریموٹ دور دراز علاقے میں۔ کسی معمولی بات پر مارک اور بیٹسی کا جھگڑا ہوا تو مارک نے اس سے ڈراتے ہوئے کہا، کیا تم جانتی ہو کہ اس علاقے میں کسی کی لاش غائب کرنا کتنا آسان کام ہے؟ سرچ پارٹی کے ایک پولیس آفیسر نے بھی اپنا بیان دیا۔ اس نے کہا، پہلے دن جب ڈیلن لاپتہ ہوا تھا، سینکڑوں والنٹیئرز جو ڈیلن کو جانتے تک نہیں تھے، انہوں نے بیچ رات تک پاس کے جنگلات کی تلاشی لی۔ گرم کپڑے پہنے ہوئے، ہاتھ میں ٹارچ لائٹ لیے، وہ پوری رات ڈیلن کو ڈھونڈتے رہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ مارک ریڈوائن ہمارے ساتھ نہیں تھا، وہ گھر میں بند تھا، گھر کی ساری لائٹس بند کر کے سو رہا تھا۔ اگر میرا بیٹا جنگلات میں کھو گیا ہوتا، میں گھر کی ہر ایک لائٹ کھول کر رکھتا، بیک یارڈ میں آگ جلاتا تاکہ روشنی کے ذریعے میرے بھٹکے ہوئے بیٹے کو گھر کا راستہ نظر آ جائے۔ مارک نے ڈیلن کو تلاش کرنے کی زحمت ہی نہیں کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا بیٹا مر چکا تھا۔ 8 اکتوبر 2021 مارک ریڈوائن کو 48 سال قید کی سزا سناتے ہوئے لا پلاٹا کاؤنٹی جج جیفری ولسن نے مارک سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، باپ ہونے کے ناطے تمہیں تو اپنے بیٹے کی حفاظت کرنا چاہیے تھا، اسے برائیوں سے بچانا چاہیے تھا، تم نے بالکل الٹ کیا۔ تمہیں اس معاشرے سے بہت طویل عرصے کے لیے ہٹانا ضروری ہے۔ آج اگر ڈیلن زندہ ہوتا، وہ 25 سال کا ہوتا۔ حال میں ایلین نے میڈیا سے یہ کہا ہے، میں اکثر پہاڑوں کی سیر پر نکل پڑتی ہوں، گاڑی میں بیٹھ کر ریڈیو آن کر کے وہ سارے گانے سنتی ہوں جو مجھے ڈیلن کی یاد دلاتے ہیں۔ میرے لیے یہ وقت پرامن اور پرسکون ہوتا ہے۔ میں ڈیلن سے بات کرتی ہوں، اس سے اپنے دل کا حال بتاتی ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے وہ میرے پاس بیٹھا ہے۔ دوستوں، یہ تھی ڈیلن ریڈوائن کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ